الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جمعے کا دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت۔ جمعے کے دن عصر کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر اور اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو آدمی 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو بندہ 80 مرتبہ اس درود کو پڑھے گا تو 80 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور 80 سال کے گناہ کو اللہ معاف فرمائے گا۔ بڑا مبارک وقت ہے، ہم اور آپ اس کی قدر کریں، اور جب یہاں بیٹھے ہیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ کچھ اچھی باتیں اگر سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ جب کوئی مسلمان اس وقت میں بھلائی کے لائن سے، نیکی اور خیر کے لائن سے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مؤمن یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ لیکن جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا یہ کون سا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فکس اور متعین کر کے بیان نہیں کیا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جب امام صاحب خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر نماز کھڑی ہونے تک یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے
ہم اور آپ دل دل میں دعا کریں گے۔ بعض حضرات نے، کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد جب سورج ڈوبنے والا ہو، مغرب کا وقت شروع ہونے کے قریب ہو، تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی لڑکی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوگی، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک نوکرانی کو رکھا تھا، کام کرنے والی بچی یا لڑکی کو رکھا تھا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد وہ اس لڑکی کو گھر کے قریب ایک پہاڑ تھا، چھوٹی سی پہاڑی، وہاں بھیج دیتی کہ جاؤ، جب سورج بالکل ڈوبنے والا ہو، ایک دم ڈوبنے والا، اور مغرب کا وقت قریب ہو، تب تم مجھ کو آ کر بتانا، میں اس وقت دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گی۔ تو گویا کہ عصر کے بعد، خاص طور پہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت جمعے کے دن یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو اس وقت قبول فرماتا ہے۔ تو بڑا مبارک وقت ہے، ہم اور آپ اس مبارک وقت میں بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ جتنے حضرات یہاں پر ہے، جوان، بوڑھے، مربی، جو بھی ہے، جمعے کی نماز پڑھے ہیں، آج ہم نے پڑھی ہے۔ اور جمعے کی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ واحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ، کہ جو بڑھیا سے وضو کرے، جمعہ کے دن خوب بڑھیا سے وضو کرے، جلدی جلدی نہیں، بڑھیا سے وضو کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے ایک ایک سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں۔ ثم اتى الجمعہ، وضو کر کے پھر جمعہ کے لیے مسجد میں آئے۔ دیکھیے، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم اور آپ جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کوشش اس بات کی کریں کہ گھر سے وضو کر کے آئیں، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو غسل کیا جائے گا، غسل کے وقت جو وضو کیا جائے، اسی وضو سے جمعے کی نماز ادا کی جائے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کیا، اگر آپ کے یہاں 11:30 بجے نماز اذان ہے، 11 بجے 10:30 بجے غسل کیا، اور اس وقت جو وضو کیا، اپنے وضو کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے، اہتمام کیا جائے۔ تو جو شخص جمعے کے دن وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے، آنے کے بعد 2 کام کرے، 2 باتوں کا خیال رکھے، فاستمع وانصت، فاستمع وانصت، امام صاحب خطبہ دیں گے، اس کو غور سے سنے، دھیان سے سنے، استماع، سمعن، اور اس میں تا زیادہ کر دیا، سین بڑھا دیا، استماع مطلب یہ ہے کہ ایک دم کان لگا کر سننا ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں دینا ہے۔ فاستمع، خوب دھیان سے سنے، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ چونکہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ عربی بھاشا میں ہے، اچھی بات ہی بیان کی جا رہی ہے، کسی کو گالی نہیں دیا جا رہا ہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی جا رہی ہے، اچھی بات بیان کر رہے ہیں، ہم اس کو غور سے سنیں۔ وَأَنصَتَ، اور بالکل خاموش رہے، کوئی بات ادھر ادھر نہ کرے، بالکل خاموش، یہاں تک کہ اگر کوئی مسجد میں بات کرتا ہے تو آپ اس کو اسکت، اے تم کیوں بات کر رہے ہو، چپ ہو جاؤ،
یہ بھی نہیں کہنا ہے۔ کوئی بات کر رہا ہے وہ اپنا سمجھے گا، اللہ کے یہاں وہ حساب دے گا، ہم کو تو خاموش رہنا ہے، بالکل خاموش رہنا ہے۔ تو غور سے امام کے خطبے کو سنیں اور بالکل خاموش رہے۔ حدیث میں آیا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، اگر یہ کام کر لے، بڑھیا سے وضو کر کے مسجد میں آئے، امام صاحب کے خطبے کو دھیان سے سنے، خاموش رہے، تو پورے ایک ہفتے کا جو گناہ تھا، پورے ہفتے کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں آیا وَمَزِيدَةُ ثَلَاثَةِ ایام، اور مزید یا وزیادۃ ثلاثۃ ایام، مزید اور 3 دن کے گناہ کو، یعنی ٹوٹل 10 دن کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، اگر کوئی آیا جمعے میں اور جمعے میں آ کر داڑھی کو ادھر کر رہا ہے، چول کو، آج کل ہیئر اسٹائل ہوتا ہے نا، اپنا اسٹائل مسجد میں آ کر مار رہا ہے، خواہ کپڑے کو جھاڑ رہا ہے، آستین کو آگے پیچھے کر رہا ہے، یا سامنے تو چھوٹا سا پتھر تھا اس کو ہٹا رہا ہے خطبے کے دوران، من مس الحصیٰ، جس نے کنکر پتھر ادھر ادھر کی چیز کو چھویا، یعنی اپنا خیال امام کے خطبے سے ہٹا کر اور دوسری طرف لگا دیا، فقد لگا، اس کی ساری نیکی برباد، ساری نیکی برباد۔ الحمدللہ آپ حضرات نے جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز میں آئے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور دعا سے پہلے دین کی چند باتیں، کچھ باتیں سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمت عطا کی ہے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ دیا ہے اس کو نعمت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے کہ ہم اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، کاؤنٹنگ کرنا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک کر کے بیان کرنا مشکل ہے۔ ان ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو، آپ کو، سب کو اولاد کی شکل میں دیا ہے۔ سنتان، اولاد، لڑکا لڑکی، لورا سوالی، جو بھی کہہ لیجیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوچھئے اس آدمی سے جا کر جس کی شادی ہو گئی، 5 سال 10 سال گزر گئے، اب تک ان کے گھر میں اللہ کی طرف سے ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، پوچھئے ان کو کیا حال ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس مولانا کے پاس، بلکہ کبھی کبھی درگاہ پہ چلے جاتے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے مندر میں بھی چلا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کو اولاد مل جائے، اور اولاد کی چاہت کہ اللہ ہم کو اولاد دے، یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی سارہ بوڑھی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، بڑھاپے میں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، انہوں نے ایک دم بڑھاپے میں جا کر دعا کی کہ اللہ ہمارا خاندان مٹ جائے گا کیا، کوئی ہمارے خاندان میں، ہمارے نسل میں باقی نہیں رہے گا، اے اللہ آپ ہم کو نیک اولاد دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اور ایک آدھ بچہ، یعنی کم سے کم 2 لڑکے ان کو ملے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو عجیب و غریب ہے، قرآن کریم کے سورہ مریم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، ان کی بہن یہ مریم کی ماں تھی، حنا مریم کی ماں تھی۔ مریم کے جو ابا تھے ان کا نام تھا عمران۔ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔
تو مریم کی ماں کا نام حنا، باپ کا نام عمران۔ اب کیا ہوا، جب وہ یعنی مریم کی ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، مریم تھی، تو باپ کا عمران کا انتقال ہو گیا۔ مریم کی ماں نے یہ منت مانا کہ اللہ اگر لڑکا ہوگا تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی، لیکن لڑکا نہیں ہوا بلکہ لڑکی ہوئی حضرت مریم۔ مریم جب پیدا ہوئی تو ان کا تو ایک یہ تھا کہ لڑکا ملے گا، مگر لڑکا نہیں ملا، لڑکی ملی۔ اس وقت جو مسجد اقصیٰ کی خدمت کرنے والے حضرات تھے ان کو جا کر پیش کر دیا کہ یہ لڑکی ہے اور ان کے لیے میں نے منت مانا تھا، اب آپ لوگ اس کی پرورش کیجئے۔ بہت لمبا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب وہ لوگ تقریباً 12 تھے جو مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تربیت کروں گا، انہوں نے کہا کہ میں تربیت کروں گا، انہوں نے کہا میں کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ مریم کے خالو تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو دے دو، اس لیے کہ ان کی خالہ میری وائف ہے اور یہ میرے پاس رہے گی تو پردے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، میں خالو ہوں، وہ میری اہلیہ کی بہن کی لڑکی ہے۔ لوگوں نے نہیں مانا۔ بالآخر جورڈن کا جو نہر ہے، نہر اردن، وہاں پر ان لوگوں نے قرعہ اندازی کی، لاٹری کیا۔ لاٹری کیا کیا؟ سب نے یہ کیا کہ ہم اپنا قلم دریا میں ڈالیں گے، جس کا قلم نیچے چلا جائے یا پانی بہا کر لے جائے اس کو یہ لڑکی نہیں ملے گی۔ اگر قلم پانی میں ڈالنے کے بعد اوپر آ گیا اور جدھر سے پانی آ رہا ہے قلم الٹا ادھر جانا شروع کر دے تو اسی کو یہ لڑکی ملے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر آیا اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جانا شروع کیا۔ بہرحال مریم حضرت زکریا کی تربیت میں پہنچ گئی۔ اب بیت المقدس کے اوپر میں ایک روم بنا دیا مریم کے رہنے کے لیے، وہاں چھوڑ کر جاتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام لوٹ کر آتے تو آ کر دیکھتے کہ آم کا سیزن نہیں ہے، لیکن مریم کے کمرے میں آم رکھا ہوا ہے۔ لیچی کا سیزن نہیں ہے، ان سیزن پھل ان کے پاس ملتا تھا۔ ایک دن پوچھ لیا کہ مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ ابھی تو اس کا سیزن نہیں ہے، کہاں سے آیا یہ؟ تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے فرشتے لا کر مجھ کو دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم پھل دینے پر قادر ہے وہ اللہ مجھ کو بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ ابھی آم کا سیزن نہیں ہے، اللہ آم دے رہا ہے۔ لیچی کا سیزن نہیں، اللہ لیچی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو میرا موسم بھی ختم ہو گیا، میری جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی سورہ مریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے رو رو کر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں، جبکہ ان کی بیوی تقریباً 100 سال کے آس پاس کی ہو چکی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال سے کراس کر چکے تھے تقریباً، اس وقت ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی دعا مانگنا، اللہ سے اولاد کا سوال کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کیا اولاد مل گئی، بغیر دعا کے اولاد مل گئی، اللہ کی ایک بڑی نعمت مل گئی، ہم ان اولاد کے ساتھ کیا کریں؟ ان اولاد کا ہم پر کیا حق ہوتا ہے؟ تو ایک ضابطہ، بالکل قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ ہر نعمت، جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے، ہر نعمت کا 3 حق ہوتا ہے، ہر نعمت کا 3 حق ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہم نعمت کی قدر کریں، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں،
اور نمبر 3 ہم نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ ہر نعمت جو بھی ملے، مثال کے طور پہ اللہ نے ہم کو اگر یہ موبائل دیا تو ہم اس کی قدر کریں کہ بھائی یہ میرا موبائل ہے، اور بہت اچھی بات ہے، بہت سے لوگوں کو تو اس طرح کا موبائل نہیں ملا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹا موبائل لے کر چلتا ہے۔ ہم اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو 10,000 15,000 کا موبائل دیا، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم کو یہ موبائل نہیں ملتا۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور نمبر 3 اس کا استعمال صحیح کریں۔ اب یہ موبائل ہے، اس کا استعمال ہم صحیح کریں، جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھیں، جب استعمال کرنا چاہیے اس حساب سے استعمال کریں۔ تو ہر نعمت کا 3 حق ہے۔ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، ان کا 3 حق ہر ماں باپ پر۔ نمبر 1، ہم اور آپ اپنی اولاد کی قدر کریں۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے، اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، ارے اللہ نے دیا تھا، اللہ چاہے گا تو رکھے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو بلا لے گا۔ نہیں، ہم اس کی قدر کریں۔ اگر وہ بیمار پڑ گیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا علاج کرائیں، اس کا علاج کرائیں۔ ٹھنڈی میں ہم اس کو گرم کپڑے لا کر دیں، گرمی میں ہم اس کو ایسا کپڑا دیں کہ وہ گرمی سے بچ سکے۔ برسات کا سیزن ہے، ہم اس کے لیے سونے کا ایسا انتظام کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش بھی ہو رہی ہے، فین بھی چل رہا ہے، بیمار پڑ جائے۔ تو اولاد کی قدر کیجیے۔ نمبر 2، اولاد پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اے اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بن مانگے یا مانگنے کے بعد آپ نے ہمیں یہ اولاد دی۔ اگر آپ نہ چاہتے ہم کو اولاد نہیں ملتی۔ ہمارے کتنے ایسے دوست ہیں 5 سال 7 سال شادی کے ہو گئے، لیکن آج تک وہ اولاد کے لیے پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچہ کر دیا، لیکن آپ نے نہیں چاہا تو اولاد نہیں ملی۔ اے اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تم کو اور دے گا، اللہ تم کو اور دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نعمت کی ناقدری کی، نعمت پر اللہ کی ناشکری کی، تو ان عذابی لشدید، اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ پکڑ کرے گا، اللہ کی طرف سے پینشمنٹ دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے شاستی اور سزا دی جائے گی۔ تو نمبر 2، ہم اولاد ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور نمبر 3، اولاد کا استعمال صحیح کریں۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح کریں۔ اولاد کو استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے، حدیث میں آیا من کان لہ ولد فلیحسن اسمہ، اللہ نے اگر اولاد دیا، بچہ دیا، لڑکا لڑکی جو بھی ملا، سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اس کا نام اسلامی نام رکھیے، اسلامی نام۔ اور اسلامی نام کا مطلب انٹرنیٹ والا اسلامی نام نہیں، انٹرنیٹ والا اسلامی نام نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، مان لیجئے ایک لفظ ہے صداقت، اب اس کے شروع میں ہمارا نام ہے عبد الرحمن، ہم بیٹے کا نام صداقت رکھنا چاہتے ہیں، نام کے شروع میں عبد ہے تو بیٹے کے نام کے شروع میں بھی عبد لگا دیں گے، اور ہم لکھ دیں گے عبد الصداقت۔ صداقت عربی لفظ ہے، عبد بھی عربی لفظ ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ نام بالکل غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ عبد الصداقت کا مطلب ہے کہ صداقت کا بندہ، اور صداقت یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لفظ تو دونوں عربی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے قرآن میں دیکھ لیا، مثال کے طور پہ کہ قرآن میں آیا ہے حامان، حامان آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، عربی لفظ ہے، لہذا ہم نے اپنے بچے کا نام حامان رکھ دیا۔ قارون، اپنے بچے کا نام قارون رکھ دیا؟ نہیں، اللہ کے واسطے نیٹ کے سہارے سے صرف نام مت رکھیے۔ نیٹ میں عام طور پر جو ویب سائٹ، اسلامک ویب سائٹ ہے،
50-60-70% ویب سائٹ یہ نام کے لیے اسلامک ہے، ورنہ اس کو ڈیل کرنے والے مسلمان نہیں ہے، یا تو قادیانی ہے یا غیر مسلم ہے۔ لہذا 100% نیٹ پر آپ بھروسہ مت کیجیے۔ آپ کے یہاں عالم ہے، مولانا ہے، امام صاحب ہے، ان کو پوچھئے اور پھر اچھا سا نام رکھیے، یا آپ کی جانکاری میں کوئی اچھا نام ہے وہ نام رکھیے، لیکن اللہ کے واسطے اسلامی نام رکھیے۔ 2 وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے نام کے معنی کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اگر آپ نے بچے کا نام غلط ٹائپ کا رکھ دیا تو وہ غلطی اس کے اندر کچھ آئے گی۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا حرہ۔ حرہ کا مطلب ہوتا ہے چٹان، سنگریلا مطلب پتھریلی زمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر ایک اچھا سا نام رکھا۔ کسی نے ایسا لفظ بتایا جس کے معنی ہوتا ہے آگ، آگن جس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ واقعتاً جا کر دیکھا آگ لگی ہوئی تھی۔ تو اپنے بچے کا نام اچھا میننگ والا نام رکھیے، یہ بچے کا پہلا حق ہوتا ہے۔ ابر آسام میں بہت جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نام تو اچھا رہتا ہے، لیکن ڈاک نام جس کو بولتے ہیں وہ ایسا رکھ دیتے ہیں کہ صرف نام سن کر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایسا نام اللہ کے واسطے اپنے اولاد اور اپنے بچوں کا نہ رکھا جائے۔ اسلامی نام رکھیے، جو اصل نام ہے وہی ڈاک نام رکھ دیجیے، خواہ مخواہ غیر اسلامی نام نہ رکھا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ۔ بچے کی عمر جب تھوڑی زیادہ ہو جائے، 5 سال 6 سال کی عمر ہو جائے، تو اب اس کے لیے آپ شکھا اور پڑھائی کا انتظام کیجیے۔ پڑھائی کا مطلب میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ مکتب کی پڑھائی یہ دینی پڑھائی ہے اور اسکول کی پڑھائی یہ دنیاوی پڑھائی ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا، میں بول رہا ہوں اور میرا نام یاد رکھیے گا، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ کہنا کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے، یہ حدیث سے یا بزرگوں سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی دین کا اور دنیا کا علم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو 2 حصے میں جو بانٹا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا علم یہ دنیا کا علم، بلکہ آپ نے کہا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ایک علم وہ ہے جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو نفع نہیں پہنچاتا ہے، نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ علم نافع، علم غیر نافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع اللہ سے مانگا، اور جو علم نافع نفع دینے والا فائدہ دینے والا علم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی اس علم سے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع۔ میں تھوڑا سا اور اس بات کو سمجھا دوں، شاید آپ لوگوں کے دل میں کچھ شک شبہ آ جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ مدرسے میں دارالعلوم چاول کنواں میں پل بگان مدرسے میں پڑھتا ہے مثال کے طور پہ، اور وہ بالکل صبح سے لے کر شام تک قرآن، حدیث، فقہ، مسئلہ مسائل یہی سب پڑھتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پڑھ لوں گا اور اس کے بعد رات دن تعویذ لکھوں گا، لوگوں سے ٹھگوں گا، لوگوں کو ٹھگوں گا۔ اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں تھوڑی سی داڑھی بڑی کر لوں گا، جبہ کرتا لگا لوں گا، لوگ مجھ کو مولانا صاحب کہیں گے، ختم کے لیے بلائیں گے، جھاڑ پھونک کے لیے بلائیں گے۔ خالص اسی نیت سے اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے، یا کوئی قرآن پڑھتا ہے اس نیت سے، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں کہ قرآن میں ہم نعوذ باللہ بھول نکالیں گے، مسٹیک نکالیں گے، اگر وہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے، چاہے وہ بڑا سے بڑا محدث ہو جائے، بڑا سے بڑا مفسر ہو جائے، لیکن اس کا یہ علم دین کے لیے نہیں ہوگا، دین کے لیے نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے،
دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو چاہے تو وہ جہنم کا انگارہ اپنے پاس لے لے، جہنم کا آگن اپنے پاس لے لے، یا علم کے بدلے میں دنیا لے لے۔ لہذا اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا یہ علم دین کا علم نہیں ہوگا۔ ایک اسٹوڈنٹ ڈان باسکو اسکول میں جا کر پڑھتا ہے، یا گروکل جو ان کا ہوتا ہے وہاں جا کر پڑھتا ہے، یا اس طرح سے رام کرشن میں جا کر پڑھتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے، میں یہ پڑھوں گا، پڑھ کر میں انجینئر بنوں گا، یا پڑھ کر میں ڈاکٹر بنوں گا، اور ڈاکٹر بننے کے بعد میں غریبوں کا سیوا کروں گا، غریبوں کی میں مدد کروں گا۔ چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ علم اس کے لیے دین کا علم ہوگا، اور اس کو اس پر ثواب ملے گا، اس کو اس پر ثواب ملے گا۔ تو بہرحال ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجیں، ہم اپنے بچے کو کالج بھیجیں، جہاں بھیجنا ہے بھیجیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کل عام طور پر اسکول میں اسلام کا جو بیسک سکھا ہے، بنیادی جو تعلیم ہے، وہ اسکول میں نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اسکول میں اے فور ایپل، بی فور جو بھی کہنا ہوتا ہے وہی کہتے ہیں۔ لہذا ہم جب مسلمان ہیں اور ہم اپنے بچے کو مسلمان بنا کر ہی رکھنا چاہتے ہیں، ہماری یہ رات دن کی کوشش ہے کہ چاہے 2-4 پیسہ کم ہو، لیکن ہم جیسے مسلمان ہیں ہمارا بچہ بھی مسلمان رہے۔ 10-20 لاکھ کروڑ ہو جائے اور نعوذ باللہ ہمارا بچہ اسلام کو چھوڑ دے، کوئی ماں باپ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچے کو اسکول، کالج جہاں بھیجنا ہے ہم ضرور بھیجیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسجد میں جو مکتب کا نظام اور سسٹم ہے اس کو مضبوط کیجئے، اس کو بہت مضبوط کیجئے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، مکتب گھر تو میں اس سے پہلے آیا آپ کے یہاں دیکھا نہیں، پتہ نہیں اب تک بنا یا نہیں بنا۔ مکتب کے لیے تو مستقل ایک زمین ہو تو گھر بنائیے، اور ضرورت پڑے تو ایک آدھ ٹیچر کو پارٹ ٹائم رکھ کر ہر گھر کے بچے کو مکتب میں لانے کی کوشش کیجیے۔ آج بہار، بنگال، اسی طرح سے آسام کے مسلمان جو دن بدن نیچے جا رہے ہیں اکنامک اعتبار سے بھی، اس کی ایک بڑی وجہ اور بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے دینداری ختم ہوتے جا رہی ہے، ختم ہوتے جا رہی ہے۔ گجرات کے مسلمانوں کو دیکھیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دبئی جانا ہوتا ہے، شارجہ، ابوظہبی جانا ہوتا ہے، وہاں جیسے سمر ویکیشن کا زمانہ آئے گا، سیزن آئے گا، بچے چھٹی پر آتے ہیں گھر مان لیجئے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں ہیں، اب کمپنی میں چھٹی ہے تو وہ ماں مستورات جماعت میں نکل گئے، نہیں ہو سکا تو اپنا اکیلے آ گئے انڈیا، جماعت میں چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جماعت میں وقت بھی گزر گیا، چھٹی بھی گزر گئی، نیکی بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا۔ ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب تھے، وہ ساؤتھ افریقہ گئے، ساؤتھ افریقہ کے بہت سارے کنٹریز ہیں تو بہت ساری جگہوں پر ان کا جانا ہوا، وہاں سے آ کر انہوں نے بتلایا کہ بہت سارے گجراتی مسلمانوں کے یہاں جانے کا موقع ملا، اور ان کا جو شو روم تھا لگژری کار کا، کم سے کم 1 کلومیٹر کے ایریا میں باؤنڈری ہے، ساؤتھ افریقہ میں تو زمین کی کمی نہیں ہے، اور کار دامی سے دامی کار، قیمتی سے قیمتی کار، کم سے کم 500-600 کار وہاں پر کھڑی ہے، وہ سب اس کا مالک ہے، وہ بیچنے کے لیے لایا ہے، لیکن جہاں پر ان کا آفس ہوتا تھا، آفس کے اوپر میں روم بنا ہوا ہے، بچہ جب اسکول سے آئے گا، لڑکی جب اسکول سے آئے گی، گھر نہیں جائے گی بلکہ آفس میں آ کر اوپر جو روم بنا ہوا ہے، پہلے سے مولانا صاحب آ کر حاضر، اور اسکول کالج سے آنے والے لڑکے اور لڑکی کو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ میرے بھائیوں، میں نے کل رات میں بھی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا، قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا، سینے پر ہاتھ رکھ کر ہم لوگ یہاں جتنے
الحمدللہ سب گارجین ہیں، سب گھر کے بڑے مربی ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر ہم خود سوچیں، انصاف کے ساتھ بتائیں کہ ہم کتنا قرآن ڈیلی پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن ڈیلی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکی ضرور ملے گی، 10 نیکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہیں اس کے اندر، کم سے کم 190 نیکی مل جائے گی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر۔ لیکن اس کے باوجود مہینہ کا مہینہ گزر جاتا ہے، مہینہ کا مہینہ گزر جاتا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ جب ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے قرآن پڑھیں گے؟ وہ کہاں سے مکتب شوق سے آئے گا؟ گھر میں جب ماحول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر صباحی مکتب ہے تو جب تک ماں باپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھیں گے بچہ کبھی بھی مکتب نہیں آئے گا، کبھی بھی مکتب نہیں آئے گا۔ شام کا اگر مسائی یعنی عصر کے بعد کا مکتب ہے، ہر گارجین اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجے اور دیندار بنانے کی چنتا اور فکر کرے، ورنہ ڈیلی سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک پر ڈیلی آپ لوگوں کے پاس خبر آتی ہوگی کہ پنجاب میں اتنی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی اور وہ ہندو دھرم میں چلی گئی، بہار کے فلاں علاقے میں، کشمیر میں، اور کیا بولتا ہے آپ کو، یو پی میں، گجرات میں، راجستھان میں اتنی بچیاں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر غیر دھرم میں چلی گئی۔ ایک مولانا ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، نیٹ پر ان کی بہت ساری تقریریں آپ کو ملے گی، بڑے اچھے عالم ہیں۔ انہوں نے آج سے کئی مہینہ پہلے کہا کہ ادھر چند سالوں میں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں اپنا دھرم چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر اور دوسرے دھرم میں چلی گئی، دوسرے دھرم میں۔ ہماری اور آپ کی بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے کے بعد وہ بیماری آہستہ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی آ جائے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے، سب بولیے آمین۔ اور اس کی حفاظت کا سب سے مضبوط طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو بالکل جو اسلامک بنیادی سکہ ہے مکتب میں جو دی جاتی ہے وہ سکھا دلانے کا اہتمام کریں۔ نہیں کریں گے میرے بھائیوں، ہم صرف اپنا ایمان بچا کر چلے گئے، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی فکر نہیں کی، قیامت کے دن بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اللہ ہم کو ہماری اولاد کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک نعمت، اور اولاد بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا کہ تم نماز کے لیے جاتے تھے، تمہارا بچہ گھر میں رہتا تھا، تم اس کو لے کر کیوں نہیں نماز کے لیے گئے تھے؟ قرآن کریم میں میرے بھائیوں، آخری بات بتلا کر اپنی بات ختم کر دوں گا، قرآن کریم میں بچوں کی تربیت اور بچوں کے خیال رکھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلے پارہ کے اخیر کے پیج میں جا کر ایک گھٹنا بیان کیا۔ گھٹنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ وہ نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، خود نبی۔ ان کا لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک اور لڑکا جن کا نام یہودا تھا وہ بھی نبی۔ تو لڑکے بھی نبی، باپ، چچا، دادا سب نبی، نبیوں کا خاندان ہے، نبیوں کا۔ وہ جو لیگیسی ڈاٹا آپ لوگوں کے یہاں بناتا نا، تو لیگیسی ڈاٹا اگر تیار کیا جائے تو خالی نبی 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 نبی، نبیوں کا خاندان۔ اب نبی کے خاندان میں کوئی گمراہ ہو جائے گا یہ سوچ نہیں سکتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا، قرآن کریم نے ان کے واقعے کو بیان کیا اور کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی اور اے مسلمانوں، اے لوگوں، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا
تم لوگ وہاں موجود تھے؟ تم وہاں موجود نہیں تھے، موجود نہیں تھے، جو گھٹنا ہوا تم کو پتہ نہیں چلا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو بلایا، 12 لڑکے تھے، سب لڑکے کو بلایا، اور بلا کر یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ میری پراپرٹی ہے، فلاں بینک میں اتنا میرا بیلنس ہے، فلاں جگہ پر میرا کوٹھا بنا ہوا ہے، کوٹھی بنی ہوئی ہے، فلاں جگہ پر میری بلڈنگ اور فلیٹ ہے، یہ سب نہیں کہا، بلکہ یہ پوچھا، گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، میں زندہ تھا، فجر کی نماز میں جاتا تھا، تم کو اٹھاتا تھا، بیدار کرتا تھا، وضو کے لیے پانی لا کر دیتا تھا، وضو کراتا تھا، ہاتھ پکڑ کر ہم تم کو مسجد لے کر جاتے تھے، اگر کچھ دان خیرات کرنا ہوتا تھا تو میں تمہارے ہاتھ میں دیتا تھا کہ بیٹا وہ بھکاری آیا ہے، جا کر اس کو دے دو، تاکہ تمہاری عادت بن جائے۔ میں قرآن پڑھتا تھا، تم کو میں اپنی کتاب پڑھتا تھا، دھارمک کتاب اپنے پاس بٹھا کر تم کو پڑھتا تھا، تاکہ تمہارے اندر بھی پڑھنے کی یہ عادت آ جائے۔ اب اے میرے بچوں، میرا تو آخری وقت ہے، میں تو چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد بتاؤ تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بچے تھے، نبی کے بچے تھے، خود ان میں بعد حضرات نبی تھے، ان سب نے مل کر کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، دیکھنا یہ ہے کہ موت سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں یہ مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ جو فکر ہے۔ اور جس وقت یعقوب علیہ السلام مصر میں تھے، ایجپٹ میں تھے، اس وقت جو مصر کا حال تھا، آج ہمارے دیش کا حال، کم سے کم 3 باتیں مصر میں اس ٹائم میں پائی جاتی تھی، آج ہمارے دیش میں وہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں مصر کے اندر مسلمان مینورٹی میں تھے، مسلمانوں کی تعداد سنکھیا کم تھی، غیر مسلم کی تعداد اور سنکھیا زیادہ۔ اس ملک میں آج مسلمانوں کی تعداد اور سنکھیا کم ہے، یہاں مسلمان مینورٹی کے اندر ہے، غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت مصر کے اندر عام طور پر لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے، دیوی درگا مورتی یہ سب جو ہے نا، اسی طرح سے وہ لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے دیش میں عام طور پر لوگ جو غیر مسلم بھائی ہیں مورتی کی پوجا کرتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، اس وقت مصر کے اندر وہاں لوگ گائے کا تقدس اور احترام کرتے تھے، گائے کا سمان کرتے تھے، گائے کی تعظیم اور عزت کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے دیش میں کم سے کم یہ 3 باتیں جو اس وقت مصر میں تھی، آج ہمارے دیش کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر دین کی دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں تو میرا بچہ بھی یہ کام کرے گا، کوئی ضروری نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم دین کی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کے اندر اگر اس فکر کو ہم ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں، منتقل نہیں کرتے ہیں، تو صرف ہمارا اور آپ کا دیندار ہو جانا کافی نہیں ہوگا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے فیملی ممبر کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ہم اپنی وائف کے پیٹ کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی کھانے کا خیال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی دینداری کی فکر کرتے ہیں، بچوں کی بھی دینداری کی فکر کریں۔ گویا کہ 2 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، جمعہ، جب بھی جمعہ کا دن آئے، یہ جو میں نے کچھ باتیں بیان کی جمعہ کے حوالے سے، جمعہ کے دن وہ کام کیا کیجیے گا، بڑھیا سے وضو کر کے مسجد آئیں۔ عصر کے بعد جو درود شریف میں نے بتلایا، امام صاحب سے بعد میں پوچھ لیں گے، درود شریف یاد ہے اچھی بات، نہیں یاد ہے
کاغذ میں لکھ لیجئے، عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے میں مشکل سے 3-4 منٹ لگے گا، 5 منٹ لگے گا، بہت فضیلت والا درود ہے۔ اور میں نے ایک اور بات بتلائی کہ اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کرنا، اولاد کو خود دیندار ہو گئے الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن کامیابی اسی وقت ہے جب ہم اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی فکر کریں۔ وقت چونکہ اچھا خاصا ہو گیا ہے، دعا بھی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا